اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمان بھائیو، میرے اللہ والو، اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سارے احادیث کا علم نہیں ہے، قرآن کے ترجمے کا علم نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ شریعت اسلام کیا ہے۔ ایک بات ہے، میں یہ ویڈیو اس لیے ڈال رہا ہوں کہ چند باتوں کی وضاحت ساری دنیا میں کر دوں لوگوں کے سامنے۔ ایک بات تو یہ کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور میں پکا مسلمان ہوں، نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں انسانوں کا، نہ میں کوئی کسی کی چال ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات۔ دوسری بات، میں نے نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا۔ نبی، لفظ نبی پروفٹ جو ہوتا ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے اور ایک کہ میں نے اللہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے کسی بھی مذہب کے خلاف کبھی کام نہیں کیا، کیونکہ سارے مذاہب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن عیسائی حضرات کو حکم تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اسلام میں پوری مکمل طریقے سے داخل ہو گئے تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اسی لیے وہ عیسائی ویسے ہی رہ گئے کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی گئی۔ اسی طریقے سے یہودیوں کو حکم تھا، اسرائیل کے لوگ جو ہیں، کہ جب عیسیٰ آ جائے تو ان کی پیروی کرنا، لیکن وہ لوگ نہیں کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اسی لیے کافر ہو گئے، منافق ہو گئے۔ کافر ہی نہیں ہو گئے، منافق بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہندو بھائیوں کو بھی حکم تھا ویدا میں کہ جب یہ باتیں پوری ہو جائیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، مکمل طریقے سے نہیں کرے۔ اسی لیے مذہب تو اللہ کی طرف سے تھے وہ زمانے کے پورے الگ الگ، لیکن لوگ نافرمانی کر کے وہیں پر اٹکے رہے، جس کی وجہ سے آج آپ کو الگ الگ مذاہب نظر آتے ہیں، ورنہ اللہ کے نزدیک تو مذہب صرف ایک ہے، اسلام۔ اسلام یعنی اللہ اکبر، یعنی اوم شانتی۔ اگر اس کا آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھیں تو برہمنزم سنسکرت زبان میں، کیونکہ زبانوں میں تو کئی زبان میں، لیکن اللہ کا جو اصل نام تھا عربی زبان میں وہ اللہ ہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو آیات الہی مسجد کی جو بنیاد رکھی، جو دیوار اٹھائی گئی تھی، جو 4 پلرز لگائے گئے تھے، اس کو میں نے کعبہ کبھی بھی نہیں کہا، اور وہ جو جگہ ہے وہاں سے یہاں تک صفا مروہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر یہاں نکلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت پہلے کر دوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الزامات جو مجھ پہ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں سراسر۔ اس کی تحقیق عالم حضرات، مفتی حضرات کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ رہا مسیح ہے، مہدی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ الگ تھا۔ دوسرا، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے کہ نہیں، یہ وہ مسئلہ الگ ہے۔ دوسرا، دعوت الارض مور ہے کہ نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کا سرٹیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اس کی ساری تحقیق ہونی چاہیے تھی نا۔ تو میں عالموں کو، مفتیوں کو تو یہ کہوں گا کہ السلام، آپ لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ آپ لوگوں کو بھی ہدایت کرے اور ہم کو بھی۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مسئلہ اسلام میں ادب کے دائرے میں ہے۔ میں گزارش کیا تھا سارے مسلمانوں سے، مفتیوں سے، سارے مفتیوں سے، ایک مفتی، 2 مفتی، 3 مفتی سے نہیں، کہ ایک بورڈ بٹھایا جائے، 2-3 دن 8 دن تحقیق کے لیے بورڈ بٹھایا جائے۔ جو میں نے کہا ہے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے، قرآن سے حدیث سے سارے دلائل دے دیے، کیا وہ سچ ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ اگر نہیں ہے وہ سچ، اگر وہ مسیح دجال نہیں ہے، قرآن حدیث تورات انجیل زبور اور پوری کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے،
تو وہ پوری طریقے سے دلائل کے ساتھ سارے مفتی حضرات لکھیں کہ اس وجہ سے یہ مسیح دجال نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے سائیکلوپ جسے انگرامینیو کہا گیا ہے، مسیح دجال کے الگ الگ نام آئے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مسیح دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ہے، ایسا لکھ کر سائن کریں، پھر اس کے اوپر میری بھی سائن لے اور لوگوں میں بات عام کریں کہ یہ جھوٹا مسئلہ تھا، اگر سچا ہے تو سچا تھا کہیں۔ لہٰذا دوسری بات، دعوت الارض پیکاک مور ہے کہ نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، کیا وہ واقعہ واقعی ایسا تھا، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی واقعی تعبیر تھی، یہ میں نے دعوت خود مسلمانوں کو دی ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ سارے نشانات جو ہیں اس کی تحقیق کر کے پوری طریقے سے سائن کریں علم کے ساتھ اور بولیں کہ یہ جو لمبا عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے یہ واقعی میں یہ غلط ہے بولیں، یا اگر سچ ہے تو سچ ہے بولیں، لیکن ادب کے دائرے میں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی تھی کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے ٹھیک ہے، تو میں میرے خاندان کے ساتھ اور جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں یہ بھی بول دیا عالموں کو، مفتیوں کو، کہ میرے بھائیوں، ہم جو بھی بیان کر رہے ہیں، جو بیان کیے ہیں، وہ ساری باتیں اگر غلط ثابت ہو جاتی ہیں تو ویسے تو میرے اوپر حکومت نے پاگل کا الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ پاگل ہے شخص، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میں پاگل ثابت ہو جاتا ہوں تو آپ وہاں پر لکھیں کہ یہ شخص پاگل ثابت ہوتا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں، قاضی جس کا ہو، ایک پورے عالم مفتی بیٹھیں اور لکھیں کہ یہ شخص کا دعویٰ، یہ شخص کا مسئلہ غلط ثابت ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تورات انجیل زبور کی روشنی میں، اور حالات کی روشنی میں، وقت کی روشنی میں، یہ آیات الہی ہیں، یعنی اللہ کی جو آیاتیں ہیں یہ ابھی ظاہر نہیں ہوں، یہ سا لکھ کر پورا اس کے دلائل دے کر اس کو انکار کر دیں، پھر اس کے بعد اور اگر سچ نکلتا ہے تو قبول بھی کر لیں۔ لہٰذا میں خود اس کے لیے تیار ہوں، پھر اگر اس کے بعد بھی چلیے بھائی پاگل کو شریعت معاف کرتی ہے، ایک شریعت کہتی ہے کہ پاگل کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، چھوڑ دو اس کو، پاگل ہے تو چلو پاگل ہی پورے مل کے عالم مفتی مل کے قرار دے دو، میں نے خود کہا تھا مسلمانوں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں اور ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب قضایت قائم ہوتی ہے، قاضی ہوتے ہیں، مفتی عالم حضرات بیٹھتے ہیں، تو ہر بات کی ایک تحقیق ہوتی ہے، پھر اس کے جواب لکھے جاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ آپ جا کے کہیں بھی فتویٰ لیجئے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑتا ہے پورا ڈیٹیلز، تبھی آپ کو فتویٰ ملتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اور میں یہ بھی گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے، دیکھو مسلمانوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اگر کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہے تو میں میرے خاندان کے ساتھ سزا اسلام کے لیے تیار تھے، تو کیا ضرورت تھی کہ گھر پر حملہ کیا جاتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ڈرایا گیا اور بچے رونے لگے، حالانکہ انہیں نہیں مارا گیا بچوں کو، یہ بات سچ ہے، لیکن بچوں کو ڈرایا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ہو جاتا ہے کیونکہ بچے سارے رونے لگے، مجھ پر حملہ کیا گیا، مجھے زخمی کر دیا گیا، یہ دیکھیے آپ یہاں پر۔ چلیے میرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، جو کرے ہیں، ساتھ میں دوسرے لوگوں کو مارا گیا، زبردستی لوگوں میں ٹھہر کے، ہاتھوں میں ہتھیار کا مطلب اگر لکڑی بھی ہاتھ میں ہے، کوئی چین بھی ہاتھ میں ہے یا کوئی اور بھی چیز ہاتھ میں، تو وہ سب ہتھیار ہی تو ہیں، ان ہتھیاروں کے ساتھ پورے مل کے تقریباً 35-40 لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر پورے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور گھر میں گھس کے بول رہے ہیں، مارنے کو جا رہے ہیں، قتل کر دیتے بول رہے ہیں، نکال، بول کے تو پاگل ہے، بول کے تو جو ہے نا جھوٹا ہے، بولے سو فریب ہے، بولیے۔ کیا یہ طریقہ ہے اسلام کا؟ میں پوچھ رہا ہوں عالموں سے، مفتیوں سے، جبکہ خود وضاحت کے لیے میں تیار تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جیسے بولے بول دیا گیا، اب آپ بولیں گے کہ نہیں تو دل سے مانا یا نہیں مانا۔ ارے بھائی صاحب، آپ لوگوں نے خود کہا کہ میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے، اب پاگل کی بات دل سے ہے، زبان سے ہے، کیا ہے وہ آپ جانیں۔ کیا
اسلام اس کو قبول کرے گا. بیانات جو لیے گئے ہیں میرے ہمارے ساتھیوں کے، اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے کیا اسلام اس کو قبول کرے گا، اسلامی شریعت کیا قبول کرے گی، ذرا سوچیے. یہی کام پوری طریقے سے آداب کے ساتھ ہو تو کتنا اچھا ہو، ہے نا. اس کے اندر سارے حدیثوں کے دلائل جو بھی میں نے دیے ہیں نیٹ پر، جو بھی میں نے بتائے ہیں اس کی وضاحت کریں اور اس سے انکار کریں تو کتنا اچھا ہوگا. ہاں کتنا اچھا ہوگا کہ آپ یہ لکھ کر انکار کریں دلیلوں کے ساتھ، دلائلوں کے ساتھ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ مسیح دجال نہیں بلکہ عام کذاب اور دجال ہیں، ایسا لکھیں سب دلیلوں کے ساتھ تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا. اسی طریقے سے آپ دعوت العرض یہ مور نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں جو آیا ہے ایسا لکھیں اور وہ حدیثوں کا پورا انکار کریں تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا. پھر آپ یہ بھی انکار کریں پوری طریقے سے کہ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بن کر پیدا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا جھوٹا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ صرف رسول ہے صرف اور نبی نہیں ہے، یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ اگر آ جائیں ساری دنیا میں تو کتنا اچھا ہوگا، ذرا سوچیے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ جو کلاک ٹاور مکہ مدینہ میں بنا ہے، جو قرآن کی آیت ہے لا علم الساعات یعنی وقت نے سایہ ڈال دیا، جو شیڈو ہے، یہ ساری باتوں کو لکھ کر مہر بند کر پوری طریقے سے پورے علماء دین مل کر انکار کریں تو یہ اسلام کے لیے تاریخ بنے گی نا بھائی. تو دیکھیے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں اب کسی کے فورس میں نہیں کہہ رہا ہوں، کھلا کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کے آیات سچے ہیں اور قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. ہمارے علی مفتی حضرات بولے کہ کچھ نہیں تم تبلیغ کرنا، یہ تو تبلیغ تو میں کروں گا. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے اور اللہ کی قسم ہے کہ اس کا انکار تو میں نہیں، اللہ کے آیات کا انکار تو کبھی نہیں کر سکتا میں. اور دعوت العرض کا جو معاملہ ہوا ہے مور کا جو نکل کر جو آوازیں آپ نے سنی ہے وہ ساری بات اوریجنل ہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ میں مسیح مہدی ہوں یا نہیں ہوں، تو آپ لوگ تحقیق کر کے پورے دلائل کے ساتھ اگر اس کو پورے عام مسلمانوں میں پھیلائیں اور پورے دعووں کو، اور اس کے بعد پورے لوگوں میں ٹھہر کے ادب کے ساتھ بھائی ایسا بولیں. 3 آپشنز دیتا ہوں میں آپ کو، اگر ایسا بولے تو کیسا اچھا رہے گا ذرا سنیے کہ بھائی آپ کا جو دعوے تھے سارے وہ قرآن حدیث تورات انجیل زبور ساری کتابوں کی روشنی میں غلط اس ثبوتوں کے بنا پر ثابت ہوتے ہیں. لہٰذا اب آپ کے پاس 2 آپشنز رہ جاتے ہیں، یا تو آپ پاگل قرار دیے جاتے ہیں، اور اگر پاگل قرار دیے جاتے ہیں تو آپ کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے. پاگل چھوڑ دو اس کو، یہ آدمی پاگل ہے بلکہ اعلان کر دو. دوسرا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اگر آپ پاگل نہیں ہیں، صحیح ہیں، اور اعلان کر کے اگر آپ پھر سے یہ کام کرتے ہیں یا اپنا دعویٰ برقرار رکھتے ہیں تو آپ کو اسلامی شریعت سے یہ سزا قبول ہے کہ نہیں ہے. نہیں بھی ہے تو ہم لاگو کرتے ہیں. میرے کو سب قبول ہے الحمدللہ، مجھے قبول ہے اللہ کے مفتیوں کا فیصلہ، کیونکہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے مفتیوں کا فیصلہ مجھے قبول ہے بشرطے کہ وہ ایک پراپر چینل سے ہو. چلیے پھر اگر آپ تیسری بات یہ ہو جائے کہ بھائی اگر آپ پاگل نہیں، اگر آپ جو ہے واقعے میں ثابت نہیں ہوتے ہیں کتابوں سے اور واقعے میں یہ جو باتیں ہیں سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں، تو ایک صورت ہے کہ آپ خاموش رہ جائیں، کچھ بھی نہ بولیں، تبلیغ نہ کریں کوئی چیز کی، یہاں تک کہ مسیح دجال کے بارے میں بھی کچھ نہ بولیں، دعوت العرض کے بارے میں بھی کچھ نہ بولیں، موروں کے بارے میں. صرف آپ اسلام پہ قائم رہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اسلام پہ قائم رہیں اور خاموش رہیں. جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. کوئی آپ دعویٰ نہ کریں، کوئی اعلان نہ کریں، آپ جو ہے صرف ایک عام مسلمان بن کے رہیے. یہ ایک آپشن رہ جاتا ہے. یا پھر دیکھیے میں تینوں باتوں کے لیے پہلے سے ہی قبول کر کے رکھا تھا، پہلے سے ہی بولا ہوں. تو میں کیا چاہ رہا ہوں، سارے مسلمان بھائی میرے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک بات ہے بھائی، علم نہیں ہے بات صحیح ہے، لیکن
اندھے پن میں ہی صحیح لیکن اسلام کی چاہت ضرور ہے، اللہ کی چاہت ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کی قسم جو نبوت کا دعویٰ